اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نه، چون به نتیجه تمام این چیزهایی که تمام وہ ولی چیزیں جس میں نداره ولی نہیں ہے بیشتر ولیشه از تو اس میں پہلے ولای حاکم عامه. شرع ہے ولی، اور نہیں تو پھر مومنین میں جو حالا عدول اگه ہیں. کسی قائل به ولایت فبا، اگر نه آنها حسبیه، اقلش حسبیه است. نه واجب کفایی نیست. یہ بحث واجب کفائی کی نه بحث نہیں. اگر ولی راهی بهش نبود اون وقت میشه برای اگر عامه مؤمن. ولی جو ہے اگر وہ نه ولی حاکم جامع حاکم الشرائط جامع ہے، شرایط اگر وہ نشد، نہیں ہو نبود، یا اس کے تصدی نہ کر رہا ہو یا نمیکرد، میشه امور، تو عدول پھر مؤمنین. عدول مومنین میں جو مؤمنین عادل افراد، نبود، نشد، تصدی نمیکرد، وقت میشه سایر مؤمنین. یہ نه واجب از باب کفائی کی واجب وجہ سے، کفایی، از باب ولایت همون حزبہ ولایت کی لحاظ حسبه سے ہے یا یہ. ولایت. هر تصرف نه نه ولی شاعرے که نے به ولی اشارت بنایا این ہے. که همونطور که شیخ تو مکاسب مقاصد باقاعدہ مفصل ہیں، دارن. مراحل میں تین ہیں، مراتب ثلاثه، تین ولایت ہیں، تین ولایت مرتبہ. پہلے ولی فقی، ولایت فقی جامع فقیه الشرائط جامع نہیں شرایط تو نه، عدول مومنین، نشد ولایت عدول تمام مؤمنین، مومنین نشد ولایت سایر مؤمنین. ولایت ہے سب کے پاس. ولایت فقط ولو غیر ولایت ولایت حزبیہ حزبیه آپ کہہ لیں امام نداره. کی غیبت کے دور میں. نه این یہ وقت وقت جو وقف وقف عام. عام ہے، اس کو کی متصدی کون ہے؟ متصدی کون شه؟ اس کا ذمہ دار؟ اون از باب قضائه. حق داره تصرف کنه. کیا حاکم شورا کے علاوہ کسی میدونم کے پاس حق کا یک تصرف دلیلی ہے؟ ما داریم که ہمارے وقف پاس عام کیا وقف همه عام میں حق سب دارن کو تصرف کا حق ہے؟ کنن. ایسا نہیں ہے. میگم ما یه دلیل داریم که وقف عام که لا ایک وقف متولی عام له، ایسا ہو هر کسی جس حق کے داره یا پاس میشه کوئی حاکم متولی شهر. نہیں ہے، تو اس کا متولی کون ہے؟ دلیل عام چیه؟ نہیں، عام دلیل لوگ چیه؟ نہیں ہیں اس کے متولی. متولی جو ہے، ہمیں دلیل چاہیے کسی کو متولی بنانے کے لیے. جس کا کوئی ولی نہیں ہے اس کا ولی اون یه امام ہے. اون اگر حتما امام نہیں تأمین ہے تو مادی حاکم نیست، شرع. منصرف بلا اشکال، منصرف بلا اشکال. انما یعمر مثلا تصرف بکنن. دیکھیے وقت وقف مثل جو ہے ملک ملکیت کی میمونه. طرح ہے، کسی ملک کسی کی طرح ہے، میدونم جیسے کوئی چیز، جیسے کوئی ملکیت. اون مسلمه، گیری نداره. اون تصرف اسمش نیست، اما میخواد دیوار مسجد خراب کنه، بناییش کنه. نه کسی نیست که اختلاف کنه در وقف وقف عام کی عام بات ہو نیست. رہی ہے، کوئی ہے ہی نہیں اختلاف کرنے والا، کوئی وہاں پر کوئی متصدی نہیں ہے. خود شارع ابتداءً امور حسبه کی سب گفته سے پہلی ولی بات یہ کہ داره؟ شارع نے کب کہا کہ امور اینم حزبیہ یکیش میں کوئی ولی ہے، همون کوئی دلیل. ولی ہے؟ شارع نے وہی دلیل کہی. امور حزبیہ میں کون ولی ہے؟ اونم یکیش همون دلیل. میدونم ولی هستن تمام همه. لوگ ولی ہیں، چیه عام لوگ دلیلش؟ سب ولی ہیں؟ نہیں، وہاں پر کوئی دلیل نہیں ہوگی دلیل ولایت کی. نداره. نه وہی تین همون ولایت ہے، ولایات حاکم ثلاثه، شرع، حاکم، عدول عدول مومنین، مؤمنین، نہیں سایر ہوا تو مؤمنین، تمام مومنین. مثل جاهای دیگه. نه شما میذارید تو مسجد، اما اگر یک کسی خواست تصرف در این وجه کنه، این وجه رو صرف دیوار مسجد کنه، باید از حاکم شرعی آپ بپرسه. کچھ دینے کے لیے مسجد کو کرنے کے لیے آپ کسی کے حالا یک اجازت کے کسی بس محتاج نہیں خونه ہیں، من و شما رو لیکن میخواد مسجد آباد پر کنه، خرچ اجازه کرنے کے میخواد. لیے ولایت کے محتاج ہیں. وقف عام وقف عین ملک عام شخصی. عین چه دلیل؟ ملکیت کی طرح ہے، شخصی ملکیت کی طرح ہے. نه ادله عامه
یعنی اگه زمان امام معصوم بود صلوات الله علیه بنا بود از امام معصوم اجازه بگیره یا نه؟ فإنهم اگر حجة امام علیکم زمانہ کے وعلى امام معصوم کے زمانے میں ہوتا تو امام کی اجازت کے بنا آپ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. امام نے فرمایا تم پر چیه؟ یہ حجت چیه ہے میری طرف دلیلش؟ سے فقیہ. میدونم ما یه دلیل داریم که الوقف العام یجوز کیا ہمارے پاس للجمیع کوئی دلیل ہے جو التصرف کہے کہ فيه؟ وقف عام میں سب کو مثلا جائز ہے تصرف کرنا؟ نہیں ہے کوئی دلیل ہمارے پاس. ولایت کو دلیل چاہیے. نه اون مسلمه. مثل نماز خوندن تو مسجد این دیکھیے نماز مسلمه، پڑھنا گیری مسجد میں ایک الگ نداره. چیز ہے، اما یک کسی میخواد لیکن وہ مسجد چاہتا رو ہے قلف کنه شبا به مصلحت مسجد نی درش باز باشه، صبح هم بیاد بازش نه به مصلحت مسجده که شب باز نمونه حیوان توش بره. مثلا هر کسی بیاد قلف کنه فردا صبح هم بیاد بازش کنه حق داره؟ حق داره. میدونم دلیل تنجیس نی، مصلحت مسجد نیست. یک دلیل عام داریم که در اوقاف عامه همه ہمارے پاس حق کیا کوئی دلیل تصرف عام دارن؟ ہے کہ نه. اوقاف عام میں تمام لوگوں من کو دلیل میخوام. حق حاصل ہے تصرف میشه کرنے کا، قدر متصدی اگرم امور شرع ہونے شد کا؟ قدر نہیں ہے دلیل. مطلقش میشه حاکم حاکم شرع. شرع ہے. اگه حاکم شرع حاکم شرع نشد میشه نہیں عدول کرے تو مومنین. عدول مومنین، یعنی مومنین میں جو عادل افراد ہیں، اگر وہ بھی نہیں تو تمام مومنین مرحلے کے لحاظ سے چلیں گے. اموال ایتام هر کسی حق داره، چرا تعطیل نمیمونه؟ یک کسی مرده ایتام اموال داره یتیموں ولی کا هم اموال ندارن، هر کسی بیاد براشون کیا از پولش اب یہ ظاہر غذا بات ہے، بخره کوئی شخص مر گیا، اس کے چرا یتیم ہے، نه؟ اس کے مال کا کون تصرف کرے گا؟ میدونم آخه شما گفتید که از امور حسبی ادواب حسب است دیگه. امور حسب حزبیہ معنی که ضرور هر ہے، لیکن کسی امور حق حزبیہ کا یہ مطلب نہیں کہ جس کا جو چاہے آگے کرے. امور نداریم حزبیہ عدم کا مطلب الدلیل یہ داریم. ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن چھوڑنا نہیں جا سکتا کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک اس میں دخالت کر سکتا ہے. اس میں مرحلے کے لحاظ سے آئے گی ولایت. نه آخه میگن اسمش نگذاشته، نگفته متولی کی. آقایون فرض یہ فرضشون ہو رہا ہے اینه کوئی که یک متولی نہیں مسجد ہے. وقف اگر کوئی کرده متولی نگفته معین متولی ہے کی. تو وہ کرے گا تصرف. هر کسی حق ایک داره پولش فرض یہ کر رہے مسجد ہیں کہ را ایک برداره مسجد ہے، اس کا صرف کوئی کنه متولی مسجد. نہیں، وقف عام ہے، کوئی نه متولی نہیں بنایا گیا. تو اب حاکم اس کا شرع متولی کون ہے؟ نشد سب لوگ نہیں، عدول سب سے مومنین پہلے نیاد حاکم سایر شرع. مومنین. حاکم شرع امور میں دخالت نہ کر رہا ہو یا نہ ہو تو عدول مومنین، وہ بھی نہیں تب عموم مومنین. چرا نه؟ این از باب اینکه در مستحبات توسعه هست از یہ جو این بحث آپ کر رہے ہیں، یہ بات آپ کر رہے ہیں، یہ الا فلان و فلان و فلان چه اشکالی وہ داره؟ مستحبات میں وسعت ہے، اس میں آپ کر سکتے ہیں. اشکال نداره، کسی نگفته اول شب لیلت الدفن. لیلت الدفن خود لیلت است تا صبح لیلت لیلۃ الدفن کا صبح تک لیلہ ہے. تمام وہ لیلہ کا جو لفظ ہے یعنی رات جو صبح تک اطلاق ہوتی ہے جب تک اذان صبح نہ ہو جائے. لیلت الدفن ولو صاحب عروه و بعد گفتن لیلت الدفن. یه روایت هم داره لیلت الدفن، اما دیکھیے روایت یه ہے روایت کہ دیگه داره میت که کی رات، بر دفن کی میت پہلی رات، سخت ترین وقت اول شب یعنی مرگش. بعض روایت میں کہ پہلی رات جس اون دن لیلت الدفن موت ہوئی خیلی اس کی برای پہلی رات، عظیم نہ میشه، کہ چون دفن. متعارف بوده کسی که از دنیا میرفته همون وقت دفنش میکردن که کیونکہ مستحب هم هست. اگه شب مرد کیونکہ ندارن فردا روایات میں شب ہے کہ اگر کوئی دفنش انسان کنن. مر گیا تو اس کو خود فوراً دفن لیلت کیا جائے. الدفن که گفته از باب غلبه است، یعنی شب موته حتی اگه دفن نشه اون شب. لہذا روایات اینو ہیں تو اس حاشیه سلسلے میں عروه کہ اگر منصور دفن نہ بھی ہو کوئی عدوی شخص کم تب بھی نوشتن جس برای رات موت نوشتن. آئی اسی رات بله بفرمایید. یہ نماز پڑھیں یا صدقہ دیں. بله
اما مثال دوم که زدید جو که دوسری عروه مثال آپ هست نے دی و غالبا وہ فقها عروہ میں پذیرفتن موجود ہے چیزی از شخص دفع شد، یه ریگی بلعیده بود و دفع شد، هیچ آلودگی نداشت. عروه میگه این پاکه، چون ما دلیل نداریم که ملاقات نجس در داخل منجسه، این دلیل نداره. اما نسبت به خون که آمپول میزنه تو رگ، دیکھیے اونم اس پہ همین. چون یہ جو اما ہمارے پاس آیه کوئی شریفه دلیل داره نہیں ہے دهن کہ اگر کوئی چیز مسفوح هست، داخل میں فقط متنجس ہے یک اطلاق مطلب داره باہر باب سے داخل تبعیض ہوئی تو اندر و کی اون چیز بھی الا ان متنجس ہو جائے. یعنی تراکیب جیسے خارجی سوئی بدن کے دما، اندر گئی تو یہ اون خون جو اس پہ آخه لگا معلوم اور پھر نیست، باہر آئی تو یہ یعنی نجس ہے یا محرز نہیں, نیست اس پہ ظهور اختلاف ہے علماء ظاهر پہ. حجت دیگه ظهور داشته باشه. لہذا اونایی لہذا که سب متعرض متعرض نہیں ہوئے اس شدن سے, سب نے اس کو و بیان نہیں کیا اول ہے که گفتید که کہ اگر آمپول کوئی تو رگ سوئی میزنه، اگه آمپول در آوردن که این تو رگ قطعا رگ میں ملاقات اگر با خون خون کرده، انجیکشن لگایا اما اگه در آوردن هیچ اور خون آلودگی سے یقیناً نبود، ملاقات ہوئی لیکن جب این باہر آمپول نکالا سوزنه تو طاهره، یہ اس کے اندر اگر کوئی نجس آلودگی نہیں نیست. تو نجس نہیں, چرا؟ چون کیونکہ خون ملاقات سے دم ملاقات در داخل آیا منجسه داخل یا میں ملاقات منجس جو ہے نیست، وہ این دلیل نداره که در داخل منجس دلیل ہمارے پاس نہیں ہے منجس ہونے کی, ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس سلسلے میں, لہٰذا عدم اس کو ہم دلیل. پاک مانا جائیں کیونکہ دلیل نہیں ہے نجاست کی. مگر انسان دهنش داخل باطن انسان مگر کسی که دلیل دهنش اگر داخل کسی دهنش کے خون منہ میں اومد خون آ گیا بعد اور خون غائب ہو از گیا, بین رفت، کیا اس این کو اپنے جراحشو خون باید اپنے آب منہ کو کلی کرنے کی بکشه، ضرورت ہے اگر غائب ہو گیا خون اپنے آپ؟ اینم باطن، یہ این ملاقات ملاقات در باطن میں باطنه، ملاقات ہونا نجاست سے اینم متنجس نہیں ملاقات در کرتا, باطنه، عدم عدم دلیل ہے الدلیله، نجاست کیونکہ عدم دلیل نہیں ہے. الدلیله. مثال سوزن و آمپول در خون را دیکھیے تو اینا نیست، اما اون مثال دوم که سوئی گفتید وغیرہ کی که مثال عروه تو داره عروا و وغیرہ میں غالبا نہیں ہے هم کیونکہ اس وقت قبول تو یہ چیزیں کردن، تھیں نہیں. اینم مثل همون میمونه. لیکن دوسری مثال جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے عروۃ الوثقی میں موجود. نجس در خارج خارج میں منجس در باہر داخل اگر هم خون سے ملاقات ہو, جسم منجسه، سے باہر خون این نجس ہے, معلوم اس سے نیست. ملاقات ہو متنجس ہو جائے گی شے, لیکن اندر اگر جسم کے اندر ملاقات ہوئی اور باہر آتے وقت کوئی اثر اس کا نہیں ہے, نشان اس کا همین نہیں ہے, تو گیرش ہمارے پاس عدم دلیل نہیں ہے الدلیل اس کے بر نجس ہونے کی. منجس بودن در داخل مسلمه، اجماعی هم هست، اما نجس در داخل، منجس در داخل هم هست، عدم الدلیل. ضیق فمرکیه به قول آقایون، دلیل جو منجس منجس مال ہونے کی خارج دلیل ہمارے خونش پاس بهتره. ہے وہ جسم سے باہر کی ہے, جسم سے باہر اگر ملاقات ہو خون سے یا نجاست سے. چی؟ بله. چی؟ نه، تفاوت دلیل داره. ما اگه مجنون شد دیکھیے ولیش موت میں ہمارے پاس دلیل ہے, مثل که اگه مرد وکالت موت کے باطل ساتھ میشه، وکالت موکل بار موکل موکل مرد جیسی مرے وکالت گا, باطل میشه. وکالت باطل ہو اما جائے, اگر لیکن اگر موکل میگه مجنون ہو جائے, مجنون شد، دیوانہ ہو جائے, در اصل وکالت تو عقلش اس هست کی و وکالت بلند شد، باطل نہیں ہوگی, یه وہ اس کے دیوانه اپنے ای پاس توکیل کرد، اپنے اس بازش کی جو ولی باطل اس شد. کے پاس چلی جائے گی. جنون آخه مجنون نمیگن بهش. اگه کم 10 دقیقه باشه اینو عادی آدم بشه بالحمل شایع مجنون نمیگن، میگن یه چند لحظه اگر کوئی انسان حواسش تھوڑا سا اس پرت. کا دھیان ہٹ جاتا ہے اس کو مجنون نہیں کہتے. اونم همین اگه مغما علیه طولانی شد، آخه مغما علیه چند لحظه بے چند ہوش لحظه ہونا از کچھ هوش دیر کے رفت. لیے اس سے ولایت ختم نہیں ہوتی, وکالت ختم نہیں ہوتی. نعم. شلون؟ شلون؟ طفل؟ ليش لا؟ حتى لو رضيع، حتى لو عمره سنة، لو عمره أشهر، واحد يوديه مستحب ہے البتہ يلبس حج کے ثياب سلسلے میں کہ الإحرام کوئی چھوٹا بچہ ہے, ماں باپ کے ولا ساتھ ہے تو دودھ پیتا بچہ, لا تو ما مستحب ہے کہ يحتاج اس کو
تو اس ويجري کو عليه احرام پہنائے أحكام اور اس کی طرف سے التبية إلا تلبیہ بعض کہیں اور اس کے سارے کام الاستثناءات، انجام دیں. بل إجماع هم أكو، روايات هم أكو. وذاك اللي اجماع بھی ہے يحرمه سلسلے میں، ويجي روایات عمره بھی. إليه، ذاك اللي جابه الولي ماله يعطوه ثواب عمره كاملة لله لأجل هذا الطفل. یعنی یہ انسان جو اس ها کے لیے کرے گا، سارے امور کو ما انجام يخالف. دے گا، اس کو اپنے عمرے کا بھی إذا ثواب أحدث ملے گا، اس يعني بچے کو عمرے کا بھی رضيع ثواب أو ملے گا. أحدث بالداخل ما يخالف. لا، إذا أحدث لا، طوافه يصير باطل. لازم ثاني مرة يطوف. يعني بالنتيجة مثل الكبار اگر يكون بچہ ہے اور وہ أحكام مثال کے طور پہ اس سے حدث صادر ہو جاتا ہے، اگر داخل میں الصغار ہے مثل یعنی پیکڈ ہے الكبار، وہ، تو بعض کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس الاستثناءات. کا احرام نجس ہو جائے تو اس کو پاس کرنا ضروری ہے، پھر سے دوبارہ کرنا پڑے گا. ثاني مرة يطوفوا إذا ما صار واحد يستنيب عنه، يعني الولي ياخذ فد نايب عنه يطوف ثاني مرة. کسی اور کو بھی نائب بنا کے اس کی طرف سے أي. طواف کرایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. ولی خود بھی کر سکتا ہے، کسی لازم اور واحد کو بھی يطوف نیابت دے عنه سکتا ہے. وبعدين يتزوج. یعنی ایک شخص اس کی طرف سے نیابتاً ها طواف کرے چھوٹے أيوه. بچے میں. إذا بكل طريق ماكو، لا ماكو، ما يخالف. أما إذا ممكن يخابرون فد واحد يطوف عنه، أو واحد اللي جاي يروح للعمرة يقولوا له يطوف عنه، إذا يمكن لا، لازم يطوف عنه. إذا اگر ما انسان ممكن نے لا، طواف نہیں ما کیا، يخالف. بھول گیا کوئی طواف، تو وہ کسی کو وکالت دے گا اور وہ اس کی طرف سے طواف کو انجام دے گا. أجر ميشة إن تعرض جاره، چون روايته متعددة. عربہ میں موجود ہے یہ مسئلہ، رواية صحيحة متعدد روایات بھی ہیں ويصنع سلسلے بهم ما يصنع صحیح. بالمحرم، يا يصنع به صغار ما يصنع اس بالمحرم. کے ساتھ وہی کریں جو محرم کے ساتھ کرتے ہیں. طهارت حدثی، طهارت خبثی. اگر بزرگ طہارت 5-6 حدثی، ساله طہارت است خبثی، مادرش میکنه وضو بگیره. 5-6 سال کا ہے اما اگر نه کوچیکه، اس کو وضو شیرین کروائیں. قنداقیه، ٹھیک ہے، اگر نه چھوٹا ہے، طهارت ابھی نہیں لازم سمجھ نداره. سکتا ہے، یا بالکل گود میں، اس کو طہارت شرط نہیں ہے. لیکن باقی چیزیں جو کر رہا ہے وہ انجام دینا، دوسرا آدمی جو انجام دے رہا ہے اس کے لیے مثل ضروری ہے. ثوابش به ولی میده. اور روایت ثواب اس کو ولی کو دیں گے. روایت میں کہ ولی کو ثواب ملے گا عمرہ کرنے کا، اس بچے کی طرف سے جو عمرہ کیا جائے. شوفوا المشهور من صحيحة هشام، دیکھیں مشہور من بلغه ثواب صحیح على ہشام ایک عمل روایت ہے جو صحیح استفادوا ہشام کے الحكم الشرعي وهو الاستحباب، وفي النهي جو الثبات ہمیں حکم والكراهة شرعی ملتا الشرعية ہے وہ ہے بناء على مستحب هذا ہونے کا الفهم ثواب. للمشهور شهرة عظيمة يشمل هذا المورد. ليش لا؟ ایک شہرہ عظیمہ جو حاصل ہوتی ہے ما يخالف إذا اس فہم استفيد سے، الاستحباب كما استفاد المشهور. اس سے إجماع جو علماء نے استفادہ المخالف کیا، جو قليل مشہور نادر. استفادہ وہ یہی ہے کہ إذا استفادوا إذا قالوا ولو الإمام عليه مستحب کا السلام ثواب ملے گا. الصحيحة قال من بلغه ثواب على عمل. الفقهاء قالوا کیونکہ امام نے من فرمایا جس کو بلغه ثواب شيء عمل فيه بتایا جائے، یعنی کوئی عمل ثواب بتایا جائے کہ اس کا اتنا ثواب ہے امام کی طرف سے، العمل جبکہ فيه امام نے نہ ثواب، کہا ہو، لأنه تو اتباعا امام نے فرمایا کہ چونکہ للمعصوم اس تک عليه پہنچا ہے السلام. من ثواب أجل عمل، لہذا اس کو دیا جائے گا. ثواب. إذا اس استفدنا سے هكذا علماء نے كما جو استفاد المشهور، استفادہ کیا ہے وہ یہ مقتضى کہ هذه مستحب کی الاستفادة حد تک. أنه مو لازم إلا يكون في نفسه ثواب. إن لم يكن عاديا، لأن في العاديات قالوا لا يشمل هذا. يعني المعصوم من يمشي إيش قد يشيل رجله على الأرض. مطلب عام چیزوں میں نہیں، جیسے امام کیسے چلتے تھے، امام کیسے بیٹھتے تھے، یہ نہیں. في العاديات شوفوا وہ إذا چیزیں جو الگ عاديات سے امام قالوا سے منسوب، الأدلة منصرفة عنه. إذا مورد شك جو کہ أكثر عادی أنه چیزوں سے عادي دلیل أو لا منصرف ہے، ما اس نقول تک نہیں عليه. جاتی. أما في غير العاديات ليش لا؟ وہ عام چیزوں کے لأنه علاوہ جو باتیں الثواب ہیں، الوارد اور من امام سے ہم الحديث تک نص پہنچے، کسی تک المعصوم پہنچے کہ عليه فلاں چیز جو ہے إذا امام نے کہی ہے استفيد کہ ثواب ہے، منها اور انسان یہ أنه سوچ کر مطلق انجام دے الثواب کہ امام نے کہا ہے، للمبالغة تو امام نے حكم فرمایا کہ شرعي. چونکہ اس تک ثواب پہنچا ہے، یعنی خبر ہے ثواب پہنچی اور اس نے اس ثواب کے لیے کیا ہے، لہذا اس کو ثواب مل جائے گا. لا، هذه الرواية
الصور لعلها سند مو معتبرة اللي سند المعتبرة رواية ظاہراً یہ روایت من معتبر الصادق نہیں ہے الصدوق سند کے لحاظ العبارة سے. همشي من بلغه ثواب على عمل فأتى به رجاء ذلك ہشام کی جو الثواب صحیح ہے وہ روایت يؤتيه صحیح ہے، وإن كان صحیح ہے. رسول ہشام اسی الله لیے کہا جاتا ہے کہ صلى صحیح الله عليه روایت ہے، وسلم جس لم میں امام نے يقل فرمایا ہے به يعني مو صادر. اما کہ هذا اگر صحة کسی الرجاء تک مو کسی لازم، هذا چیز کا يستقبل ثواب پہنچے، الاستحباب یعنی ثواب کی بدليل خبر انه من پہنچے الشيخ تو اس کو الموصوف دیا جائے گا بالحديث اگرچہ والسند رسول نے نہ کہا الواردة. ہو. اكيد اكثر من 90% من الفقهاء اللي تعرضوا للمسألة قالوا مستحب مستحب. جن علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا 99% علماء نے اس کے مستحب عمل کو ثواب حساب کیا ہے. بله 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 ببینید اگر ضرورت باشه این کاری که کرده اگر ضرورت ہو، یہ کام جو کیا اگر ضرورت ہے عسر را فقهای قبل متعرض شدن قبولم دارن چون آیه هم هست در عسر کو قرآن فوراً فقہا نے یرید بیان الله کیا بكم ہے اليسر. اور قرآن میں و بھی ہے، شیخ انصاری به این طرف غالبا لیکن شیخ انصاری سے لے کر آج بحثش تک اصلا نکردن یرید الله بكم اليسر انہوں نے اما لا عسر کے سلسلے حرج میں و لا بحث ہی ضرر نہیں رو کی، بحث کردن و بعضی لیکن از لا اهل حرج اور لا علم ضرر کو کردن بحث کی ہے. یرید الله بكم اليسر يعني ولا يريد بكم العسر عسر یعنی حرج که فرق میکنه ظاهرا. حالا بعض لوگوں نے عسر کا بنا ترجمہ بر حرج فقها کیا ہے، یعنی جو حرج چیز میگن اگر حرج کا سبب حرجی بنے، نقصان کا سبب باشه بنے، بله احکام وہ ساقط ہو چیز رو جاتی ہے. پیدا میکنه احکام جبیره رو پیدا یعنی میکنه. اگر کوئی چیز نقصان کا اما سبب ہو جائے تو جبیرہ کے در احکام میں ہو صورتی جائے گا. که اون جاهلانه انجام داده. اما اگر نه جاهلانه این که شما میگید اگر اسے برداشت جاہلی خود طور منم یعنی علم میگیم نہیں تو اسے انجام دیا، دیگه احکام جبیره داره وضوش هم صحیحه غسلش هم صحیحه. اما اگر نه جاهلانه انجام یعنی اس سے نداده کار حرام علم نہ کرده ہونے کی وجہ سے عمل کو انجام دے تو پرسید که جبیرے کے چرا عنوان سے عمل انجام دے گا. کاشتن چون مانع وصول آب وضو به خود بشر میشه یا مثلا آب اس کو وضو معلوم میشن تھا کہ در نقلی اونجایی ناخون که لگوانے سے جزء وضو اور نشه غسل باطل ہو یعنی جاتا ہے، تب جزءش بھی اس نے چیزی کیا. نداره این کار ہاں حرام اگر ایک کرده. دفعہ کہ جز ہو جائے حالا یعنی نقلی رفتنش لگایا تھا به لیکن اب وہ اصلی پای بدن کا حصہ بن حرج جائے، وہ ایک الگ میگن بحث ہے. غالب لیکن فقها نہیں، یہ گفتن باشه نقلی ہی حرج ہے باید اور تحمل دائمی کنه. لگا دیا جائے تو یہ لا عسر و حرج اینجا رو نمیگیره لا ضرر اینجا ضرری هم باشه یہاں پہ لا لا ضرر حرج اینجا رو نہیں ہے کہ انسان نمیگیره. اگر یہ نہیں لگائے گا اما تو اس کے لیے بہت بڑا جماعتی از مسئلہ ہو جائے گا، فقها تو خیلی حکم هم شرعی نہیں نیستن. آئے گا. منم بعید نمیدونم این حرف را. صاحب عروه در کتاب حج یه مسئله ای داره که یکی از صاحب عروہ نے جزئیات کتاب حج همین میں ایک مسئله مسئلے کو پیش میاد بیان کی و اون اگر جو اس کسی مسئلے کا ایک مستطیع شد جزئی به حج حصہ ہے، و عصیانا کوئی حج استطیع ہو نرفت جائے اور عمدن حج حج نہ کرے نرفت جان بوجھ عصیانا کے، حالا بعد حج فرض نہ کنید کرے، توبه کرد اما مستطیع دیگه تھا حالا پول نداره بره حج. صاحب عروه گفته ولو اور لیکن حرجی پہنچ باشه باید سمجھ گیا هدیه بات میں، بره توبہ حج کر لیا اس نے، لیکن اب فدایی پیسہ کنه نہیں ہے. التماس کنه به خودش سخت تو بگیره. بعض نے کہا کہ کسی بھی طرح غالبا کرے حج پہ فقها جائے، اینا قبول کردن گفتن اگه عصیانا اور حج غالباً فقہا نے اس کو نرفته قبول کیا کیونکہ اس حالا نے لا حرج اس نے برش نمیگیره. جان اما بوجھ کر حج جماعتی کو از چھوڑا تھا فقها حاشیه جب کردن مستطیع تھا، تو اب جس گفتن چرا طرح بھی بره سراغ ممکن ہے لا انجام حرج دے. این آدم نگیره عصیان کرده حالا توبه میکنه لا الان هم حرجه. حرف بعض بدی فقہا کہتے ہیں نیست نہیں کیوں نہیں لا حرج لا ضرر غالبا یہاں پہ آئے قبول گا، نکردن. کیونکہ اس نے حرام کیا، گناہ کیا، لیکن اب توبہ کر چکا ہے، تو اب اس کو بھیک مانگنے یا گدائی کرنے پہ من کیوں مجبور نظرم کیا جائے. همین یعنی بعید نمیدونم همین حرف را که اگر لا حرج باشه این برای گذشتهش که گناه کرده باید توبه کنه. اما
الان دیگه میرا بھی واجب نظریہ یہ ہے نیست. کہ اس اگه نے جو غلطی کی ہے اس کے اوپر توبہ ہے، توبہ کرے اپنی غلطی کے اوپر، اپنے گناہ کے اوپر، لیکن اب اس پہ درست واجب در نہیں ہے کیونکہ عرفیه نہیں دیگه کر ما سکتا وہ. میشه حرم الله الا وقد حله لمن اضطر. خانم اگر شوهرش میگه که اگه این کارو نکنی من طلاقت میدم، خب این حرج مثلا براش. ایک مثلا خاتون ہے، باب وہ مثال کہے کہ اگر تمہارے شوہر کہے کہ تم نے اگر یہ کام نہیں کیا تو تمہیں طلاق دے دیں گے، اب بہت بڑا آره مسئلہ ہے، دیگه تو یہاں ایک الگ شارع حکم ہو نگفته جاتا ہے، یہ ضرورت حرج ہے، یعنی یہ چی، ضرر ہے. اما گفته ما من شیء حرم شارع نے الله الا ضرورت کی وقد حله ڈیفینیشن نہیں لمن دی ہے، اضطر الیه. هر چی که عرفاً شارع نے بس یہ ضرورته کہا ہے کہ اگر ہر وہ چیز جو موضوعاً حرام ہے این تو حکم برش عرفاً باز ضرورت میاد، ولی مجبوری میں حرمت حلال ہو نداره. جاتی ہے. همین یعنی به اب اگه اس کو نخواد عرف یعنی طے برای کرے گی کہ یہ گدایی واقعا کنه، ضروری ولو ہے کہ نہیں ہے، به حرجی سختی ہے کہ خودشو نہیں ہے. بندازه. بله بله به معصیانن حج نره. چی میشه؟ نه علا کل نه، اگه عنوان ترویج منکر شد اون یه عنوان جداست. اون تو روایت دیکھیے به روایت منکر که کی به نام ترویج فساد کا عنوان ایک الگ مفاهیم. عنوان ہے. وہ روایت ہے کہ ہر وہ چیز جو فساد محض یعنی عمومی طور پر ایک فساد کا کارخانہ شروع کر دے وہ حرام ہے، وہ منع ہے. بله فهم عرفی. ببینید موضوع بله موضوع برای این مسجد میدونم، یعنی دلیل نداریم یعنی روایت نداریم، این درست فرمایش شیخ. اما اینکه دلیل نہ ہونے کا مطلب یہ کہ یعنی روایت وقتی نہیں ہے یک ہمارے کسی پاس. نه موضوع نه حکمه. ببینید نه یہ موضوع ہے. ببینید این وقف کرده برای این مسجد. اگه بهش میگفتن این اس نے وقف مسجد کیا ہے اس تا مسجد یه کے لیے. سال دیگه استفاده ازش میشه، سال دیگه حکومت میندازه تو خیابون دیگه استفاده ازش نمیشه. چی میگه این واقف چی میگه؟ در اب اگر اس نے ارتکاز مسجد کے لیے وقف کیا اس در واقف سے پوچھیں ارتکازش اعم از اینه. بد نی حرف. کہ اس کے ذہن میں نه کیا من تھا جس حرفی وقت وہ وقف فقط کر رہا تھا. این که فقها گفتن اقرب به نیت واقف یعنی ارتکاز. نیت یعنی یہ جو فقہا نے کہا ہے جو نیت اس کی کیا ہے، جو اقرب نیت ہے اس کے اما اوپر در عمل کرے، ارتکاز هست اس کا یعنی مطلب جو اس کے ذہن میں ہے چیز. لو قیل له یعنی میگه بندازش فرشه رو بیرون، یا میگه خود توی مسجد دیگه مصرفش کنید، یا میگه برمیگردونید به خودم. وہ کیا کہتا ہے ارتکاز کہ اس کو عرفی اینه، همه اس نگفتن کے ذہن میں کیا اجماعی ہے هم کہ اگر یہ نیست. مسجد ختم کر دی اما جائے گی تو اونایی یہ که فرش کہاں متعهدن جائے گا، کسی غالبا دوسری همین مجلس میں فرمودن. جائے گا یا پھینک دو یا مجھے واپس کر دو. عام طور سے جو اس کے ذہن میں اس پہ عمل کیا جائے گا. میدونم وقت اینو نگید چی میشه؟ از مباحات عامه میشه. خب همین همونم از کجا لحاظا همونم عروه داره که احکام مسجدیت مطلقا ساقط میشه. یعنی الان که تو حکومت ها بعض میں ہے کہ وہاں پر بھی اس طرح مسجد ختم ہو جائے اور روڈ بن جائے مثلا، خونش میکنن خیابونش میکنن، وہ ختم ہو جائے گی. عنوان اولی ختم ہو جائے گا اگر اس طرح سے ہو جائے. عروہ میں ہے موجود ہے. پذیرفتن که احکام مسجدی ساقط میشه. غالباً اس کو قبول کیا لوگوں نے کہ جو اس کے احکام مسجد ہے وہ ساقط ہو جائیں گے اگر اس کا عنوان بدل جائے. اینم که شیخ میفرمان دلیلی نداره، ظاهرش اینه که روایت خاص نداره. اما ارتکاز یہ جو شیخ فرما رہے ہیں کہ دلیل نہیں ہے یعنی یعنی روایت نہیں ہے اس سلسلے میں کوئی. نظر میرسه حرف بدی نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله ما مشهد دیگه چون که نزد کرده اونجا داغو بودیم خدا به شما طول عمر بزرگواری کردیم.
قبول باشه. العنایت هم و توامی هم الحمدلله خوب برکت کرد و خلاصه توسعه پیدا شد. الحمدلله همه چیز خیلی خوب. قبول باشه. همه زوار